السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کی شان و فضیلت کے بارے میں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے جو مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اس کا نام آل عمران حضرت مریم کے والد عمران کے خاندان کے ذکر کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ مدنی زندگی کا آغاز اور فکری چیلنجز۔ یہ سورت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو اندرونی طور پر منافقین اور بیرونی طور پر مشرکین مکہ اور اہل کتاب سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ اس سورت کا مقصد مسلمانوں کو عقائد کو پختہ کرنا اور انہیں نئے چیلنجز کے لیے تیار کرنا تھا۔ وفد نجران کی آمد۔ اس سورت کا ایک بڑا حصہ نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد کی آمد کے موقع پر نازل ہوا۔ یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آیا تھا۔ سورت کے ابتدائی حصوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی گئی ہے تاکہ عیسائیوں کے غلط عقائد کی اصلاح کی جا سکے اور بتایا جائے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ حضرت مریم اور حضرت زکریا کا ذکر سورت میں حضرت مریم کی پیدائش، ان کی کفالت اور ان کے والد عمران کے گھرانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی تسلسل میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے جنہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش اللہ کا معجزہ تھی جس کا مقصد بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانا تھا، نہ کہ انہیں خدا کا بیٹا قرار دینا۔ غزوہ احد کے حالات و واقعات۔ اس سورت کا دوسرا بڑا حصہ غزوہ احد کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو ظاہری شکست اور جانی نقصان ہوا، اس پر مسلمانوں کی تسلی اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے بتایا کہ فتح و شکست کے ایام لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتحاد کی اہمیت۔ غزوہ احد کے تناظر میں نظم و ضبط اور اللہ اور رسول کی اطاعت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ یہ نصیحت اس لیے کی گئی تاکہ مسلمان آپسی اختلافات سے بچ کر ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن سکیں۔ سود کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت میں معاشی اصلاحات کا بھی ذکر ہے جس میں سود کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور سخاوت کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں غربت کا خاتمہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اہل ایمان کی صفات اور کامیابی۔ سورت کا اختتام کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف اور اہل ایمان کی دعاؤں پر ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ صبر و تقوی اختیار کرنے والوں کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں کی جائے گی اور آخرت میں اصل کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔